دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک شخص تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، مسجد میں اگلی صف میں بیٹھتا تھا۔ صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت بہت عبادت کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو نماز پڑھتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا خیر فیہا ہی فی النار، اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنم میں ہے۔ بھائیو، یہ سن کر دل کانپ جاتا ہے۔ عبادت ہو لیکن بندوں کے حقوق نہ ہو تو وہ عبادت کس کام کی؟ آج کا موضوع ہے حقوق العباد، اللہ کا وہ اعلان جو سوچنے پر مجبور کرے۔ اللہ رب العزت نے ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما فلا تظالموا، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، پس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اللہ نے خود اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے تو بندوں پر ظلم کتنا بڑا جرم ہوگا۔ اور پھر فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالی دلوں کا حال جانتا ہے۔ ظاہری عبادت کافی نہیں، دل میں بندوں کے لیے محبت اور خیر خواہی بھی، دل میں بندوں کے لیے محبت اور خیر خواہی بھی چاہیے۔ پہلا حق والدین کا حق۔ بھائیو، حقوق العباد میں سب سے پہلا اور سب سے اہم حق والدین کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ دیکھیں، اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ فوراً والدین کا ذکر کیا اور فرمایا، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو اور ان سے عزت کے ساتھ بات کرو۔ بھائیو، آج کتنے گھروں میں بوڑھے ماں باپ اکیلے بیٹھے ہیں، بیٹے دور شہروں میں ہیں، بیٹیاں سسرال میں مصروف ہیں اور ماں باپ بس انتظار کرتے ہیں ایک فون کال کا، ایک ملاقات کا، ایک کیسے ہیں ابا کا۔ آج اس ویڈیو کے بعد ماں باپ کو فون کریں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ دوسرا حق پڑوسی کا حق۔ بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق پر اس قدر زور دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ما زال جبریل توصینی بالجار حتی ظننت انہ، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اس قدر تاکید کرتے رہے، میں نے سوچا شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی حصے دار بنا دیا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام بار بار آتے اور پڑوسی کے حقوق کی تاکید کرتے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سالوں سے پڑوس میں رہتے ہیں لیکن پڑوسی کا نام بھی نہیں جانتے، اس کے تکلیف سے بے خبر ہیں، اس کی خوشی سے انجان ہیں،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ 3 بار اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ وہ مومن نہیں۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں، ہمارا پڑوسی ہم سے محفوظ ہے۔ تیسرا حق، یتیم کا حق۔ بھائیو، قرآن نے یتیم کا ذکر بار بار کیا، اس لیے کہ یتیم کمزور ہے، یتیم بے آواز ہے، یتیم کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم پر سختی نہ کرو۔ اور قرآن نے اس شخص کی نشاندہی کی جو دین کو جھٹلاتا ہے، فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ بھائیو، یتیم بچے کو دھکا دینا اللہ کے نزدیک دین کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی ملا کر دکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح، اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی۔ چوتھا حق، رشتہ داروں کا حق۔ بھائیو، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا اسلام کا ایک بنیادی حکم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقی وینسأ له فی اثری فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑے۔ رزق میں کشادگی، عمر میں برکت صرف رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے سے۔ اور قطع رحمی کا انجام اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، جو رشتے توڑتے ہیں ان پر لعنت ہے۔ بھائیو، کتنے گھرانوں میں بھائی بھائی سے ناراض ہے، چچا بھتیجے سے نہیں بولتا، پھوپھی بھانجے سے تعلق نہیں، یہ سب لعنت کے سزاوار ہیں جب تک صلح نہیں کرتے، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ بھائیو، ایک اہم بات سن لیجئے، اللہ کے حقوق اللہ معاف کر سکتا ہے توبہ سے، استغفار سے، لیکن بندوں کے حقوق اللہ نہیں معاف کرتا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ویأتی وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته۔ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا نماز لے کر، روزہ لے کر، زکوٰۃ لے کر، لیکن ساتھ ہی اس نے کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کا مال کھایا، کسی کو مارا، تو اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے اصل مفلسی۔
نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، لیکن بندوں کے حقوق نہ ہو تو سب برباد۔ ذی الحجہ میں حقوق العباد کی بہت اہمیت ہے۔ بھائیو، یہ ذی الحجہ کے مبارک دن ہے جب اللہ کی رحمت سب سے زیادہ برستی ہے، لیکن رحمت اسی دل پر اترتی ہے جو صاف ہو، جس میں کسی کا بوجھ نہ ہو، جو صاف ہو، جس میں کسی کا بوجھ نہ ہو، جس میں کینہ نہ ہو، جس میں کسی کا حق نہ دبا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین ویوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا کانت بینہ وبین اخیہ شحناء۔ جنت کے دروازے کھلتے ہیں، لیکن وہ شخص معاف نہیں ہوتا جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کینہ ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، آج بس 3 کام کریں۔ ایک، والدین کو ابھی فون کریں یا ان کے پاس جائیں اور کہے، ابا، اماں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ 2، اپنے پڑوسی کے گھر جائیں، ایک بار دروازہ کھٹکھٹائیں، پوچھیں، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ کوئی ضرورت ہو تو بتائیں۔ 3، جس رشتہ دار سے تعلق ٹوٹا ہے، آج پہل کریں، معافی مانگیں، صلح کریں، کیونکہ پہل کرنے والا اللہ کو زیادہ پیارا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، کہ اسلام صرف مسجد میں نہیں، اسلام گھر میں بھی ہے، محلے میں بھی ہے، بازار میں بھی ہے، رشتوں میں بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ آج عہد کریں کہ ہم بندوں کے حق ادا کریں گے، والدین کا، پڑوسی کا، یتیم کا، رشتہ داروں کا، کیونکہ جب بندوں کے حقوق ادا ہوں گے تو اللہ کی رضا بھی مل جائے گی، اور وہ جنت بھی جس کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ عدل کا، احسان کا، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ عدل، احسان، صلہ رحمی، یہ 3 چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بن جائے تو نہ صرف آخرت بلکہ یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی۔ اللہم اجعلنا ممن یودون حقوق العباد۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے کام آئی تو ابھی لائک کریں، اپنے گھر والوں کو شیئر کریں، اور کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ ہمیں بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔